بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میری ماں کے گھر چوتھی بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو اماں نے وہ بچی ایک بے اولاد عورت کو دے دی، کیونکہ وہ اس بچی کو گھر نہیں لے کر جا سکتی تھی۔ کئی سالوں بعد وہ بچی ہمارے سامنے آ گئی، مگر وہ میں بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی۔ اماں بیٹھے بٹھائے بہت ہی اداس ہو جاتی تھی، ہنستے ہنستے رونا شروع کرتی تھی، مسکراتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں نے کئی بار انہیں چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا، اور جو میں شعور کے منازل طے کرتی گئی، مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میری ماں کو کوئی ایسا دکھ ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی، جو انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میں کئی بار اماں سے یہ بات پوچھتی، اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر اس بات کو میرا وہم قرار دے کر ٹال دیا کرتی تھیں۔ مجھے اماں سے بہت محبت تھی۔ ابو کی نسبت میں ماں سے زیادہ قریب تھی۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا، جو ہم تینوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ ابو ہم چاروں بچوں سے ہی محبت کرتے، مگر بھائی ان کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا تھا۔ میں جب اماں کو اکیلے اداس پریشان دیکھتی تو میں اکثر سوچ میں پڑ جاتی کہ اماں کو آخر کیا غم ہے۔ بہت سوچنے پر بھی میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں آتا تھا۔ اماں کی پریشانی کی وجہ جاننے سے میں قاصر تھی۔ ابو کا رویہ بھی امی کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ بس ایک پھپھو تھی جو کبھی کبھی امی کو جلی کٹی سنا دیا کرتی تھی، مگر یہ بھی غنیمت تھا کہ پھپھو دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ جب کبھی وہ ہمارے گھر میں آتی تو اس دن ہمارے گھر میں تناؤ سی کیفیت رہتی تھی۔ ان کے جانے پر ہم سب ہی خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے محلے میں ایک نئی آنٹی رہنے کے لیے آئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کے شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے۔ میری امی شروع سے ہی محلے میں بہت کم آتی جاتی تھی۔ ان کی کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں تھی، اور اماں کو دیکھ دیکھ کے ہم تینوں بہنیں بھی گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نہیں نکلتی تھیں۔ یوں بھی ابو کو لڑکیوں کا گھر سے باہر پھرنا پسند نہیں تھا، تبھی ہم محلے میں ہونے والی کسی بھی بات سے بے خبر رہتے تھے۔ اس دن ایک آنٹی ہمارے گھر میں آئی، اور انہیں دیکھ کر امی کی جو حالت تھی اس نے مجھے حیران پریشان کر دیا۔ امی انہیں دیکھ کر رونے لگی، کتنی دیر انہیں گلے سے لگائے رکھا، اور پھر مجھے چائے بنانے کا کہہ کر وہ انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ جیسے ہی میں چائے بنا کر ان کے کمرے میں گئی تو دونوں کی آنکھیں بھیگی بھیگی تھیں۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر پہلی بار میں امی کے چہرے پر اس قدر اطمینان دیکھ رہی تھی۔ آنٹی کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا کہ وہ آنٹی کون تھی اور آپ انہیں دیکھ کر کیوں رونا شروع ہو گئی۔ امی مجھے کہنے لگیں کہ وہ میری دوست تھی، اور بہت ٹائم کے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی، اسی لیے میں جذباتی ہو گئی تھی۔ آج امی بہت خوش لگ رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ان آنٹی کے گھر میں بھی چلی گئیں۔ امی کو وہاں پر گئے ہوئے 2 سے 3 گھنٹے ہونے والے تھے، اور ابھی تک امی واپس نہیں آئی تھی۔ شام کو ابو گھر آئے تو انہوں نے امی کے بارے میں پوچھا، اور میں نے جب ابو کو بتایا کہ وہ محلے میں ایک آنٹی کے گھر گئی ہیں تو ابو کے چہرے پر بھی بے یقینی کے تاثرات پھیل گئے، کیونکہ امی اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہتی تھی۔ ابو بھی پریشان ہو گئے، نہ جانے کیا بات ہے، اپنی ماں کو بلا کر لاؤ، وہ وہاں پر اتنی دیر سے بیٹھی ہے۔ ابو کی بات سن کر جب میں امی کو بلانے کے لیے ساتھ والے گھر میں گئی تو وہاں پر آنٹی کے علاوہ 2 لڑکیاں تھیں، دونوں ہی بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ایک لڑکی کو دیکھ کر تو میں چونک گئی، اس کی شکل مجھ سے بہت ملتی تھی۔ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور امی سے کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے یہ لڑکی ہماری بہن ہے، اس کی شکل تو ہو بہو ہماری جیسی ہے۔ میرا اتنا کہنا ہی امی کو غصہ دلا گیا تھا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ امی کو یوں لوگوں کے سامنے اس طرح بولتے ہوئے دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی، اور امی کو کہنے لگی کہ گھر چلیں، ابو بلا رہے ہیں۔ آنٹی کو امی کا مجھے یوں ٹوکنا برا لگا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں بچی کو اس طرح سے بولنا نہیں چاہیے، اس نے جو محسوس کیا وہ بول دیا، اور اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ انسان کی شکل تو کسی سے بھی مل سکتی ہے، اس میں انہونی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آنٹی کے انداز میں تنبیہ تھی۔ امی کچھ بھی کہے بغیر میرے ساتھ گھر پر آ گئیں، اور ابو کو کہنے لگیں کہ وہ میری بہت پرانی دوست ہے، اتنے سالوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ یہ سن کر ابو چپ ہو گئے۔
آئے دن امی کی راستہ آنٹی کے گھر میں چکر روز بروز بڑھنے لگے تھے۔ کبھی کبھی تو امی پورا دن وہیں پر بیٹھی رہتی تھی۔ ایسے میں پریشان ہوتی رہتی کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہو جاتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی اسکول میں جاتے تھے۔ میرا بھی آگے پرائیویٹ ایم اے کرنے کا ارادہ تھا۔ بی اے تک میں نے کالج میں پڑھا تھا اور اس سے آگے یونیورسٹی میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ابو کو لڑکیوں کا یونیورسٹی میں پڑھنا پسند نہیں تھا، اسی لیے میں نے بنا کوئی ضد کیے گھر میں ہی تیاری کا ارادہ کر لیا تھا۔ امی بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہو، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا کوئی اپنے بچپن کی دوست سے مل کر یوں بھی خوش ہو سکتا ہے۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب میرا ایم اے کا پارٹ 1 بھی کلیئر ہو گیا تھا اور اب میں پارٹ 2 میں تھی، جب آنٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم الشبا اور ماہنور کو پڑھا دیا کرو، ان دونوں کے پیپرز ہونے والے ہیں اور ان دونوں کی بالکل بھی تیاری نہیں ہے۔ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ تم پڑھائی میں بہت اچھی ہو، بیٹا اگر ان دونوں پہ بھی توجہ دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے آنٹی کو انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان دونوں کو پڑھانے کی حامی بھر لی۔ یوں بھی میں گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتی تھی، ایسے میں اگر ان دونوں کو بھی پڑھا لیتی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ میری کوئی خاص مصروفیات نہیں تھی، پورا دن میں فارغ ہی ہوتی تھی۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد میں کتابیں لے کر بیٹھ جاتی اور پڑھتی رہتی تھی، اور شام کو چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا دیا کرتی، اور اب اس میں الشبا اور ماہنور بھی شامل ہو گئی تھیں۔ ان دونوں کو 2 دن پڑھانے پر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں بہت زیادہ ذہین تھی، انہیں بس محنت کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں لاپرواہ تھیں، شاید اسی لیے ان کے کافی سارے چیپٹرز رہتے تھے جو انہیں میں نے پیپر سے پہلے کروانے تھے۔ اس دن ابو کی طبیعت خراب تھی، وہ معمول سے زیادہ جلدی گھر آ گئے تھے۔ جب وہ ٹیبلٹ لینے کے لیے میرے کمرے میں آئے تو وہ دروازے میں کھڑے کھڑے رہ گئے۔ ان کی نظروں کے سامنے الشبا تھی۔ وہ الشبا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ سب کہتے تھے ہم تینوں کی شکلیں ہی اپنی دادی سے ملتی تھیں، اور الشبا بھی ہم بہنوں سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ اکثر امی ابو کے سامنے یہ بات کہہ دیتے کہ الشبا کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہماری بچپن کی بچھڑی ہوئی بہن ہو۔ یہ سن کر ابو مسکرا دیتے اور امی بے چینی سے پہلو بدلنے لگتی تھیں۔ آخر امی کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ ابو نے ابھی تک الشبا کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہماری بات میں کتنی سچائی ہے، اور اب جب ابو نے الشبا کو دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا کوئی شخص یوں بھی کسی سے اس قدر گہری مشاہبت رکھتا ہے؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا کوئی شخص یوں بھی کسی سے اس قدر گہری مشابہت رکھ سکتا ہے؟ رات جب ہم سب کھانا کھا رہے تھے تب ابو کہنے لگے کہ الشبا میری مرحومہ ماں کی جوانی کی تصویر ہے۔ یہ سن کر امی کو اچھوکا لگ گیا اور وہ گھبرا کر ابو کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اگر الشبا کی شکل ان لوگوں سے ملتی ہے تو یہ کوئی اتنی قابل گرفت بات نہیں ہے جو سب لوگوں نے اس بات کو ہوا بنا لیا ہے۔ امی کا انداز دیکھ کر ابو حیران رہ گئے اور کہنے لگی کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم خفا ہو رہی ہو؟ میں نے تو ایک بات کی ہے۔ مجھے بھی امی کا انداز عجیب لگا تھا، بلکہ جب سے آنٹی اس محلے میں آ کر رہنے لگی تھی تب سے ہی امی کی ہر بات مجھے حیران اور پریشان کر دیا کرتی تھی۔ جب بھی آنٹی آتی امی ان کو لے کر کمرے میں گھس جاتی اور نہ جانے کیا وہ سرگوشیوں میں باتیں کرتی رہتی۔ جب مجھے دیکھتی تو خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ اتوار کا دن تھا، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول سے چھٹی تھی۔ میرے کمرے کے واش روم میں سعدیہ تھی اور میں امی کے کمرے کے واش روم میں آ گئی۔ تبھی امی اور آنٹی راشدہ کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ امی کہنے لگیں کہ جب سے الشبا کو دیکھا ہے میرے دل میں سکون کی لہر اتر آ گئی ہے، میرے دل کو اطمینان ہو گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی کو سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، نہ جانے مجھے کیا کچھ سہنا پڑے گا۔ آنٹی کہنے لگی تم فکر کیوں کرتی ہو، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تبھی امی کہنے لگی کہ مگر اس کا نین نقش بھی تو دیکھو، وہ تو صاف چغلی کھاتے ہیں۔ آنٹی تسلی دینے لگی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری عزت رکھے گا۔ امی اور آنٹی کی الجھی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی
اور جب میں واش روم سے باہر نکلی تو مجھے اپنے سامنے دیکھ کر امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنٹی بھی اچھی خاصی پریشان ہو گئی۔ امی مجھے دیکھ کر غصے میں کہنے لگی، تم میرے واش روم میں کیا کر رہی ہو؟ امی کا رویہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر امی الشبا کی وجہ سے پریشان کیوں ہے اور ان کی باتوں کا مطلب کیا تھا۔ جتنا میں سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی، مگر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کچھ تو ہے جو ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہے، جو سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہ حقیقت جان کر رہوں گی، امی سے پوچھ کر رہوں گی کہ آخر الشبا کون ہے اور ان کا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اگر میں امی سے ڈائریکٹ یہ بات پوچھتی تو وہ غصے میں آ جاتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس طرح سے کبھی بھی مجھے نہیں بتائیں گی، اس کے لیے مجھے مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا۔ اب جب بھی امی اور آنٹی باتیں کر رہی ہوتی تو میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر ان کے آس پاس ہی رہتی تھی تاکہ ان کی باتوں کو سن سکوں۔ شام کو جب ماہنور الشبا گھر میں پڑھنے کے لیے آتی تو امی بھی بہانے بہانے سے کمرے کے چکر لگاتی رہتی اور محبت پاش نظروں سے الشبا کو دیکھتی رہتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ چکر کیا ہے۔ اس دن امی آنٹی کے گھر میں گئی تو انہیں گئے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ تبھی گھر میں کچھ مہمان آ گئے اور میں امی کو بلانے کے لیے جب آنٹی کے گھر میں گئی تو ان کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی میں لاؤنج میں داخل ہونے لگی تو اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر میں ٹھٹک کر رک گئی۔ امی کہنے لگی کہ میرا دل چاہتا ہے میں الشبا کو اپنے گھر میں لے جاؤں، اسے اپنا رشتہ بتاؤں۔ میں اکیلی اندر ہی اندر اس بات کو سہتے ہوئے پریشان ہو گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں مزید اس سچ کو نہیں چھپا سکتی۔ ایک دن میں جذبات میں آ کر سب کو سچ سچ بتا دوں گی۔ تبھی میں لاؤنج میں داخل ہوئی اور امی کو کہنے لگی کہ گھر میں آئے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میرا انداز بالکل سپاٹ تھا اور آنکھوں میں نہ جانے کیسے تاثرات تھے، جو دیکھ کر امی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی ہاں تم چلو میں بھی آتی ہوں۔ اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں امی سے دو ٹوک انداز میں بات کروں گی، ان سے کہوں گی کہ مجھے سب کچھ سچ بتائیں، ورنہ میں ابو کو بتا دوں گی اور وہ خود ہی امی سے جان لیں گے۔ جتنی دیر وہ مہمان ہمارے گھر میں موجود رہے میں اتنی دیر بہت مشکل سے برداشت کرتی رہی۔ اتنے میں چھوٹے بہن بھائی بھی گھر میں آ گئے تھے۔ جو ہی مہمان ہمارے گھر سے رخصت ہوئے تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ آج آپ نے جو کچھ آنٹی سے کہا میں نے سب کچھ سن لیا ہے، اب آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں، ورنہ میں ابو کو سب کچھ بتا دوں گی اور وہ خود ہی آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ کا الشبا سے کیا رشتہ ہے۔ یہ سن کر امی کا رنگ زرد پڑ گیا، ان کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کو کچھ بھی مت بتانا، اگر اسے پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی، وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات اتنی سیدھی نہیں جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ یہ معاملہ تو میری توقع سے زیادہ خراب تھا اور اب ہر حال میں سچ جاننا چاہتی تھی۔ تبھی میں امی کو کہنے لگی کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مگر اس سے پہلے آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں۔ امی جیسے دور فضاؤں میں دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تو ایک کے بعد ایک بیٹیوں کی پیدائش نے مجھے سسرال میں ساس، نند اور شوہر کی نظروں میں جیسے قصوروار بنا دیا تھا۔ تمہاری دادی اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی تانے دیتی تھی کہ میں نے 3 بیٹیاں پیدا کر کے ان کے بیٹے پر ذمہ داری لا دی ہے۔ تب تمہارے ابو ویسے نہیں تھے جیسے اب ہیں، یہ ماں اور بہن کی ہی سنتے تھے، وہی دیکھتے تھے جو وہ بتاتی تھی، ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، وہ بھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا اور میں کہنے لگی کہ ابو تو ہم تینوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امی افسردہ انداز میں مسکراتیں اور کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ تمہاری دادی کی وفات کے بعد سے ممکن ہوا ہے، تب وہ ہر وقت ان کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ سب لوگوں کا رویہ ایسا تھا جیسے تم بیٹیوں کو پیدا کرنے میں میرا ہی قصور ہو۔ اللہ نے جب 4تھی بار مجھ پہ کرم کیا تو میری ساس نے مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا اگر اب بھی بیٹی پیدا ہوئی تو تمہیں میں طلاق دلوا دوں گی، اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دوں گی۔
یہ سن کر میں ڈر گئی اور دعا کرنے لگی کہ اس بار اللہ پاک بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ تمہارے ابو بھی دادی کی ہی پٹری پر چڑھے ہوئے تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری ماں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، جیسا وہ کہے گی میں ویسا ہی کروں گا۔ تمہارے ابو اس قدر سنگ دل تھے کہ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں جو اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ بیٹی اور بیٹا تو خدا کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹی کی نعمت سے نوازے اور جس کو چاہے بیٹی عطا کرے، اور چاہے تو وہ دونوں سے محروم رکھے۔ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی تمہارے ابو اس وقت حقیقت سے پردہ پوشی کر رہے تھے۔ جو ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، مجھ پر اس بات کا پریشر زیادہ ہو رہا تھا کہ تم نے ہر حال میں بیٹا پیدا کرنا ہے، اور پھر جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو مجھے پتا چلا کہ میرے پیٹ میں پلنے والی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میری ساس مجھے گھر سے نکال دیتی اور میں کہاں جاتی۔ میرے تو ماں باپ بھی نہیں تھے، وہ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مجھے تو ماموں مامی نے پالا تھا، انہوں نے شادی کے بعد تو پلٹ کر میری خبر بھی نہیں لی۔ اب اگر میں 4 بیٹیوں کو لے کر ان کے در پر جاتی تو وہ مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ پھر جس ہسپتال میں تمہارے ابو اور دادی مجھے لے کر آئے، اس کمرے میں ایک اور عورت بھی تھی، وہ بھی میری طرح مجبور عورت تھی۔ اس کی شادی کو بہت سال گزر چکے تھے، وہ اسی ہسپتال میں نرس تھی۔ شادی کے 10 سال کے بعد اللہ پاک نے اس پر کرم کیا تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا جو پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ جب اسے اپنے بیٹی کی موت کے بارے میں پتا چلا تو وہ بے یقین نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی بالکل صحت مند ہے تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ آخر تک میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک کوئی معجزہ کر دے اور مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ جب میری یہ دعا رد ہو گئی تو میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ وہ عورت اور ڈاکٹر پریشان رہ گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم کس بات پر رو رہی ہو؟ میں نے انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر ان دونوں کو بہت افسوس ہوا۔ تبھی وہ عورت کہنے لگی کہ تم ایک کام کرو، تم اپنی ساس اور شوہر کو کہنا کہ اللہ پاک نے تمہیں بیٹا عطا کیا تھا جو کہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، اور تم اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، اس کو ماں بن کر پالوں گی اور اس کی ہر خواہش پوری کروں گی۔ اگر تم میری یہ بات مان لو تو تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تمہارا احسان میں کبھی مر کر بھی نہیں چکا سکتی۔ اپنے دل کے گوشے کو کسی اور کے حوالے کرنا آسان نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ چونکہ وہ عورت اسی ہسپتال میں نوکری کرتی تھی، اسی لیے میں اکثر ہی اس کے پاس جاتی اور اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی تھی۔ کبھی وہ ہسپتال میں اس کو لے کر آتی اور کبھی وہ اسے گھر میں چھوڑ کر آتی تھی۔ اس عورت نے میری بیٹی کا نام الشبا رکھا تھا۔ الشبا بہت خوبصورت بچی تھی، وہ بالکل تم تینوں بہنوں جیسی ہی تھی۔ میں جب بھی اسے اٹھاتی تو میرا دل اسے پیار کرتے ہوئے نہیں بھرتا تھا۔ اس عورت نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے الشبا کا بہت زیادہ خیال رکھا، اسے ماں کی محبت عطا کی۔ ایک دن جب میں ہسپتال میں گئی تو اس عورت نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہے۔ اس کا شوہر امریکہ میں تھا، اب وہ کچھ عرصہ وہیں رہے گی۔ یہ سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ میری روح کو کھینچ رہا ہو۔ ابھی تو میں کبھی کبھار الشبا کو اپنے سامنے دیکھ لیتی تھی، اب میں یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ اس کے بعد الشبا کو کیسے دیکھوں گی، وہ تو مجھ سے اس قدر دور چلی جائے گی۔ تبھی اس عورت نے کہا کہ اگر چاہو تو تم میرا کانٹیکٹ نمبر لکھ سکتی ہو، مگر میں نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے سسرال والوں کو اس بات کے بارے میں بھنک بھی پڑے۔ اگر انہیں یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ساتھ میرے وجود کا ایک حصہ لے گئی ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مجھ پر پھر کرم کیا۔
اب کی بار اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے بعد تمہاری دادی بھی چند سال زندہ رہی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے ابو بھی اور تمہارے ابو بھی اس کے بعد بدل گئے، مگر میں اندر سے جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ الشبا کا معصوم من موہنا سا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے کبھی ہٹتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت میں اسی کی یاد میں رہتی تھی۔ اس دن جب راشدہ کو اتنے ٹائم کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھے گویا یقین ہی نہیں آیا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بے تاب ہو رہی تھی، تبھی راشدہ نے بتایا کہ جب وہ یہاں سے باہر چلی گئی تھی تو کچھ ٹائم کے بعد اللہ نے اسے اپنی بیٹی سے بھی نوازا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں الشبا کی وجہ سے اس کے گھر میں بار بار جاتی ہوں۔ میں ان کے سامنے سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ مجھے جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو اور دادی اس قدر ظالم تھے بھلا؟ اس سب میں امی کا کیا قصور تھا؟ اب جب میرے ذہن میں ابو کا چہرہ آیا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو نے کبھی ماضی میں امی پر اس قدر ظلم کیا تھا، اور وہ الشبا، اس کا کیا قصور تھا جو وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رہی۔ گو کہ اسے سب کچھ ملا مگر حقیقی ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبت سے محروم رہی۔ الشبا تو مجھے ویسے بھی بہت پیاری لگتی تھی، اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ میرے دل کے قریب ہو گئی تھی۔ میں اسے بہت زیادہ چاہنے لگی تھی۔ میں نے امی کو کہا کہ ابو کو سب کچھ بتا دیں، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، مگر امی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کے دل میں ابھی بھی یہ خوف تھا کہ ابو ان کو چھوڑ دیں گے اور وہ اس عمر میں کہاں جائیں گی، ان کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے ان پر ترس آ گیا اور میں سوچنے لگی کہ عورت بھی کس قدر مجبور ہوتی ہے۔ نہ ماں باپ کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے اور نہ ہی سسرال۔ ساری زندگی وہ مجبوریوں میں بندھ کر گزار دیتی ہے۔ مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ ابو کو سب کچھ بتا دوں گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امی اس قدر اداس رہتی تھی۔ ان کے پاس ان کے باقی بچے موجود تھے، مگر الشبا کی کمی انہیں شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ اس دن بھی ہم دونوں یہی باتیں کر رہی تھیں، تبھی دروازے کے باہر ایک کھٹکھٹے کی آواز محسوس ہوئی۔ مجھے وہم سا گزرا کہ دروازے کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ جب میں دروازے کے باہر آئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی باہر کھیل رہے تھے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد امی جب اپنے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ ابو گھر میں آ چکے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ چپ چاپ تھے۔ امی کو دل میں خدشہ گزرا کہ کہیں ابو نے سب کچھ سن تو نہیں لیا، مگر ان کے نارمل تاثرات دیکھ کر امی کو اندازہ ہو گیا کہ ابو نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اگر سنا ہوتا تو وہ طوفان اٹھا دیتے، وہ اس بات پر لڑنا شروع کر دیتے کہ تم نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ جب ابو نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تو مجھے اور امی کو اطمینان ہو گیا۔ اب جب سے مجھے سچائی پتہ چلی تو میں نے امی سے کہا کہ آپ ابو کو سب کچھ بتا دیں اور انہیں منانے کی کوشش کریں، پھر ہم لوگ الشبا کو اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ یہ سن کر امی افسردہ ہو جاتی اور کہنے لگتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، راشدہ کبھی بھی نہیں مانے گی، کیونکہ الشبا کو کچھ بھی نہیں معلوم اور وہ بہت ہی زیادہ حساس بچی ہے۔ اگر اسے یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو وہ ذہنی طور پر الجھ جائے گی۔ ابو اب بہت زیادہ خاموش رہنے لگے تھے، وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتے۔ اب تو امی ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں ابو کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات ہے جو ابو نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی گھر میں آتے اپنے کمرے میں گھسے رہتے۔ ہم لوگ انہیں باہر کمرے سے نکلنے کے لیے کہتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، مگر ابو تھے کہ انہوں نے جیسے کوئی بات نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ ہر وقت وہ چپ چاپ گمسم فضاؤں میں دیکھتے رہتے تھے۔ یہ صورتحال ہم سب کے لیے بہت پریشان تھی۔ اس دن امی نے ابو سے کہا کہ آپ آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتائیں تو آپ کا یہ انداز مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا رویہ ایسا ہی رہا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ امی کا اتنا کہنا ہی غضب ہو گیا۔ ابو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ان کی آواز سن کر ہم سب بہن بھائی گھبرا گئے۔
جب امی کے کمرے میں پہنچے تو امی بامشکل ابو کو چپ کروا رہی تھی، اور اب تو امی بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات پوچھے جا رہی تھی، آپ بتائیں تو مسئلہ کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے آپ کو؟ اور ابو بنا کوئی بات کے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ میں نے بامشکل ابو کو پانی پلایا اور کہا کہ ابو اس طرح سے مت کریں، ہمیں آپ کا یہ رویہ تکلیف دے رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد ابو کی طبیعت سنبھلی تو وہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ انجانے میں نے تم پر کتنا ظلم کیا ہے۔ تم اتنی بڑی بات اکیلے سہتی رہیں، برداشت کرتی رہیں، اور میرا تو یہ سوچ کر دل پھٹ رہا ہے، اگر میری بیٹی غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تو میں کیسے زندہ رہ پاتا۔ اس دن تمہیں میں نے باتیں کرتے سن لیا تھا، اگر نہ سنتا تو اس حقیقت سے بے خبر رہتا۔ یہ سن کر امی بھی رونے لگی اور کہنے لگی اس وقت میں ڈر گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں، اسی ڈر کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ابو کہنے لگے کہ اب ہم الشبا کو اپنے گھر واپس لے آتے ہیں، اسے بتا دیتے ہیں کہ وہ دراصل ہماری اولاد ہے۔ امی نے اس بات سے انکار کر دیا، یہ بہت مشکل ہے۔ راشدہ نے کہا ہے کہ ہم الشبا کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ ذہنی طور پر الجھ جائے گی، وہ ان لوگوں کو ہی اپنے حقیقی ماں باپ سمجھتی ہے، اسے یہ سب پتہ چلا تو پریشان ہو جائے گی۔ مگر ابو اس بات پر بضد تھے کہ الشبا کو سچ بتا دیا جائے۔ امی نے پھر ابو کی ضد کی وجہ سے ہار مان لی۔ جب الشبا کو یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کسی بھی طرح سے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنے پر رضامند ہی نہیں تھی۔ ابو نے، امی نے اور ہم لوگوں نے اسے بارہا اس بات پر اصرار کیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، جو کچھ بھی ہوا وہ اس کو بھول جائے، مگر الشبا کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اس نے کہا کہ یہی لوگ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی محبت تھی تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں دھتکار دیا تھا؟ اس کی بات سن کر امی ابو نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ الشبا نے پھر راشدہ آنٹی سے ضد شروع کر دی کہ وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی، ان لوگوں کو واپس جانا چاہیے۔ الشبا کی ضد کی وجہ سے ہی راشدہ آنٹی یہاں سے چلی گئی تھی۔ امی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی کبھی ان کے گھر میں چلی جاتی اور کبھی فون پر الشبا کی خیر خیریت پوچھ لیتی اور آنسو پوچھتی رہ جاتی۔ میں انہیں دیکھ کر افسردہ ہو جاتی۔ ابو تو اس دن کے بعد سے بالکل ڈھہ سے گئے تھے، انہیں خود پر غصہ تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اتنا اعتماد کیوں نہیں دیا کہ وہ ان پر بھروسہ کرتی، ان سے اتنی بڑی بات نہ چھپاتی۔ ان کی عدم اعتماد کی وجہ سے وہ ساری زندگی اس بات سے انجان رہے۔ یہ غم بہت بڑا تھا اور باقی کی زندگی اسی غم کے سہارے ہی جینا تھا۔ اب میں بھی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ جب کبھی امی کے گھر جاتی تو وہ بچوں کی طرح الشبا کی ایک ایک بات کو بیان کرتی تھی۔ الشبا اب ان سے اچھے طریقے سے بات کرتی تھی اور کبھی کبھی یہاں پر رہنے کے لیے بھی آ جاتی تھی، مگر اس نے مستقل رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ امی ابو کے لیے یہی غنیمت تھا، وہ اسی پر خوش تھے کہ الشبا نے انہیں معاف کر دیا تھا۔